حضرت عمر فاروق کے پاس ایک بوڑھا آدمی آتا ہے، کہتا امیر المومنین ایک مسئلہ ہے، بتائیں گے؟ کہا کیا؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی بہت چھوٹی تھی، 4-5 سال کی، اس وقت میں اسلام لایا، اور اسلام لانے کے بعد میری بیٹی بھی اسی وقت اسلام لائی، ہم دونوں اسلام لے آئے، میری بیٹی میرے ساتھ 4 سال کی عمر میں اسلام لے آئی۔ میری بیٹی جب بڑی ہو گئی، بالغ ہو گئی، 15-16 سال کی ہو گئی، امیر المومنین بالغ ہو جانے کے بعد میری بیٹی ایک گناہ کر چکی، ایک گناہ کر بیٹھی، اور بالغ ہو جانے کے بعد اس سے زنا ہو گیا۔ سنیے، عبرت پہ لے گئے، ایک دوسروں کو ننگا کرنے والوں، ایک دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کی عزت کو اچھالنے والوں، سنو۔ امیر المومنین میری بیٹی سے زنا کا صدور ہو گیا۔ میں جب گھر گیا، زنا کرنے کے بعد میری بیٹی بہت پچھتائی کہ میں کیا کر بیٹھی، یہ مجھ سے کون سی غلط حرکت ہو گئی، افسوس ہوا اس کو۔ میں گھر میں گھسا تو میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کچن میں، اس نے چھری اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، اور وہ چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ رہی ہے، اپنے پیر پہ چھری مار رہی ہے، اس نے اپنے سینے پر بھی چھری مار رکھی ہے، پھر اس نے اپنی گردن پر چھری رکھنے ہی والی تھی کہ اتنے میں میری نظر پڑ گئی۔ میں بھاگتا ہوا گیا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اس کی چھری کو زمین پر پھینکا۔ میں نے کہا میری بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، تمہاری زبان سے جو لفظ نکلا میں نے پورا کر دیا، پھر کیا بات ہے؟ کہنے لگی میرے ابو مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں اس دنیا میں جینا نہیں چاہتی ہوں، مجھے مر جانے دو۔ امیر المومنین، میں نے اس سے پوچھا بیٹی میں تیرا باپ ہوں، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کر، وہ غفور الرحیم ہے، بتا کیا غلطی ہوئی؟ کہنے لگی ابو مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے، میں زنا کر بیٹھی ہوں۔ امیر المومنین زنا کا لفظ سنا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ میں اس کو کیا مارتا، وہ تو پہلے ہی مرنے کے لیے تیار تھی، میں اس کو کچھ ڈانٹ بھی نہیں سکتا تھا، اگر زیادہ ڈانٹ دوں تو وہ اپنے آپ کو چھری مار کر ہلاک کر لے، اس لیے میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹی، جوانی میں اکثر ایسی حرکتیں ہو ہی جاتی ہیں، اللہ سے ڈر، توبہ کر، استغفار کر، اور اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ امیر المومنین میری بیٹی اس دن کی تاریخ سے لے کر اب تک 2 سال کا زمانہ گزر چکا، 16 سال کے بعد آج وہ 18 سال کی ہو گئی۔ امیر المومنین وہ 2 سال سے صرف مصلی جانتی ہے، نماز جانتی ہے اور دعا جانتی ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی کام نہیں۔ اس نے کھانا کھایا، پھر مصلی پہ بیٹھ گئی اور توبہ کرنے لگی، کھانا کھایا، اذان کا وقت ہوا، نماز پڑھی اور پھر توبہ اور استغفار کرنے لگی۔ وہ 2 سال سے اتنا روئی کہ جس چٹائی پر وہ نماز پڑھتی ہے، سجدے میں اس کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں سے چٹائی بھی بھیگ جاتی ہے۔ مجھے امید ہے اللہ نے اس کی توبہ ضرور قبول کر لی ہوگی، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا پھر میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ کہا امیر المومنین مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا مسئلہ؟ کہا امیر المومنین اب میری بیٹی جب 18 سال کی ہو گئی، بالغ ہے، پہلی تھی، اب وہ اور بڑی ہو گئی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں۔ میری بیٹی کے ساتھ رشتہ آیا ہے، ایک بہت دیندار نیک لڑکا ہے، اس نے میری بیٹی کی عبادت کو دیکھا ہے، وہ میری بیٹی کی دعا اور استغفار کو دیکھ چکا ہے، وہ میری بیٹی کے نماز پڑھنے کو دیکھ چکا ہے، وہ میری بیٹی کو بہت نیک سمجھ کر اس نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ امیر المومنین میں نہیں چاہتا کہ اس لڑکے کا پیغام ٹھکراؤں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دوں۔
تو پھر تم کو کس نے روکا؟ حضرت عمر نے پوچھا جب لڑکا نیک ہے تو پھر تمہیں کون منع کر رہا ہے؟ امیر المومنین مسئلہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا کہ اس لڑکے کو میں اپنی بیٹی کا پرانا والا واقعہ بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ میری بیٹی 2 سال پہلے جو زنا کر بیٹھی ہے، میں زنا والی بات اس لڑکے سے کہوں یا نہ کہوں؟ امیر المومنین اگر میں نے اپنی بیٹی کا نکاح بغیر بتائے اس سے کر دیا اور اصلیت نہیں بتائی، یہ نہیں بتایا کہ میری بیٹی فلاں فلاں کے ساتھ زنا کر چکی ہے، اگر میں نے یہ نہیں بتایا اور نکاح کر دیا تو ڈر ہے اس بات کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھے اس کا جواب نہ دینا پڑے، جب تیری بیٹی سے زنا ہو گیا تھا تو تو نے اس لڑکے کو دھوکہ کیوں دیا؟ جانتا تھا پھر بھی تو نے اپنے لڑکی کے عیب کو اس کے سامنے کیوں نہیں رکھا؟ اس کی مرضی ہوتی تو کر لیتا، نہیں ہوتی نہیں کرتا۔ اگر نہیں بتایا چپکے سے کر دیا تو ڈرتا ہوں اللہ کے یہاں کل قیامت کے دن میری گرفت نہ ہو جائے، اور اگر بتا دیتا ہوں تو ڈرتا ہوں لڑکا میری بیٹی کی اس برائی کو سن کر کہیں رشتے سے انکار نہ کر دے، نکاح نہ چھوڑ دے۔ میں کیا کروں؟ اگر بتاتا ہوں تو نکاح چھوڑنے کا ڈر، نہیں بتاتا ہوں تو قیامت کے دن بعض پرس کا اور اللہ کی حساب کتاب دینے کا ڈر، میں کیا کروں؟ حضرت عمر فاروق نے اپنے کمر سے کوڑا نکالا، ادھر کھڑا ہو، اس کو وہاں کھڑا کیا اور 5 کوڑے اس بوڑھے کو، اس لڑکی کے باپ کو 5 کوڑے مارے، وہ 5 کوڑے جھیل جاتا ہے۔ کہتا امیر المومنین آپ کا یہی رویہ رہا، آپ کا یہی سلوک رہا تو آپ سے لوگ مسئلہ پوچھنے بھی نہیں آئیں گے، پھر گناہ میں پڑتے رہیں گے۔ آپ نے مسئلہ پوچھنے والے کو ہی کوڑا مارا ہے۔ حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ سنیے، حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ سنیے، میں نے یہ کوڑا اس لیے نہیں مارا کہ تو نے مسئلہ پوچھا ہے، میں نے یہ 5 کوڑے اس لیے مارے ہیں جب تیری بیٹی کے زنا کی بات تجھے اور تیری بیٹی کے علاوہ جب کسی کو نہیں معلوم تھی تو تو نے مجھے کیوں بتائی؟ جب تیری بیٹی سے زنا ہوا اور بیٹی نے تجھے بتایا تو جب تجھے اور تیری بیٹی کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھا تو تو نے مجھے کیوں بتایا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عیب پر پردہ ڈالو؟ پھر تو نے اپنی بیٹی کے اس عیب کا میرے سامنے اجاگر کیوں کر دیا؟ اس لیے میں نے تجھے کوڑے مارے۔ اب سن مسئلے کا جواب، یہ بات تو جانتا ہے، تیری بیٹی جانتی ہے اور میں جانتا ہوں، بس اگر کسی چوتھے کو اس کا علم ہوا تو میں تجھے کوڑے ماروں گا۔ اور کان کے پردے کھول کر سن، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنے گناہ سے توبہ کر لے، التائب من الذنب، جو اپنے گناہ سے توبہ کر لے، کمن لا ذنب لہ، تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جب کوئی اپنے گناہ سے توبہ کر لے پھر وہ اس گناہ کو دوبارہ نہ کرے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ تیری بیٹی 2 سال سے توبہ کر رہی ہے، وہ ایسی ہو گئی ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب پر پردہ ڈال دیا، جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب کو چھپا لیا، جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب کو چھپا لیا تو پھر تو کون ہوتا اپنی بیٹی کے عیب کو بتانے والا؟ سن، اس دیندار لڑکے سے چپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دے اور اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، خاموشی کے ساتھ نکاح کر دے، اپنی بیٹی کے عیب کو چھپا لے، کیونکہ تیری بیٹی نے توبہ کر لی ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف ضرور کر دیا۔ یہ ان واقعات کے بعد ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈال کے سوچیں کہ ہم کیسے ہیں۔ ہم تو ٹوہ میں لگے رہتے ہیں اور کسی کی ایک برائی پتہ چل جائے تو مولانا جرجی صاحب اگر اسی وقت کھڑے ہو جائیں جس وقت کوئی فلم چھوٹتی ہے، پکچر چھوٹتی ہے اور وہیں پر چائے پی رہے ہوں
اور وہاں پکچر دیکھ کے آپ نکل رہے ہیں اور مجھے چائے پیتا دیکھ رہے ہیں. پکچر انہوں نے بھی دیکھی ہے. مولانا صاحب نیچے بیٹھے تھے کہ بالکنی میں؟ نہیں مان سکتے. پھر یہاں آنے کے بعد جو ارے مولانا صاحب کو میں نے دیکھا تھا، مولانا صاحب کو میں نے دیکھا تھا. ارے پھر ہم چھوٹی چائے پی رہے تھے، وہیں موجود تھے. پھر تو تھوڑی دیر میں وہ بات، اور کسی عورت کو اگر پتہ چل گیا تو 1 گھنٹے میں پورا محلہ جل جائے. سنا نہ ہوا کیا کہ ایک شوہر نے، ایک آدمی نے ایک تربوز کاٹا تھا. تربوز کیا واٹر لیمن ہوتا ہے، تربوز وہ لال رنگ کا تھا. اس کو ہلکے کپڑے میں اس کو ڈھانک دیا تو وہ کپڑا بھی لال ہو گیا. گھر میں لایا، اس کی بیوی کہتی کیا کیوں؟ ایک آدمی کی میں نے گردن کاٹ دی ہے، اس کو لے کے آیا ہوں. چپ چاپ، رات ہوگی تو اس کو پھینک دوں گا کہیں. چپ چاپ، کسی سے کہنا نہیں، میں کسی سے نہیں کہوں گی. چپ چپ. تھوڑی دیر کے بعد گاؤں کی ایک عورت آ گئی، اس کی نظر پڑ گئی کہ یہ کیا ہے؟ کپڑا. کسی سے کہنا نہیں. کیسے میرے آدمی نے کسی کی گردن کاٹ دی ہے، رات میں پھینک دیں گے. چپ، کسی سے کہنا نہیں. تو میرے آدمی نے کہا دیکھو ہم لوگ بہنے کسی سے، ہم کسی سے نہیں کہیں. 1 گھنٹے کے بعد پولیس آ گئی. کس کی گردن کٹی ہوئی ہے؟ آدمی نے کہا صاحب پورے گھر کی تلاشی لی. یہ صاحب دیکھ لیجیے. گھر کے آدمی نے کہا، اٹھا کے دیکھا تو وہ تربوز تھا. گردن کہاں؟ کہ صاحب کوئی گردن وردن نہیں ہے، میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ عورت کے پیٹ کا ہاضمہ کتنا مضبوط ہوتا ہے. وہ سمجھ گیا کہ راز کی بات اپنی بیوی کو بھی نہیں بتانا چاہیے. میں نے یہ کہا تھا اور اس نے ایک کو بتایا، وہ یہاں سے کہیں پورے گھروں میں ختم ہو گئی. تو عورت نہیں روک پاتی ہے. لاکھ اس کو راز کی بات سمجھاؤ، روک ہی نہیں سکتی ہے. وہ عورت ہی نہیں رہ جائے گی اگر وہ چھپا جائے گی. 4 عورتیں کہیں بیٹھی ہوں اور خاموش ہو جائیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایک بادشاہ نے انعام رکھا تھا، جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو سب سے بڑا انعام، جھوٹے کو انعام. ایک آیا میں نے یہ حق، یہ کوئی جھوٹ نہیں. دوسرا آیا وہ کہتا یہ حق، یہ بھی کوئی جھوٹ نہیں. ہمیں بڑا جھوٹ چاہیے. تیسرا آیا ایک اور جھوٹ، حق، یہ بھی کوئی جھوٹ نہیں. چوتھا آیا میرا بھی ایک جھوٹ سن لیجیے. کیا؟ کہ آج میں نے رات میں خواب دیکھا ہے. خواب تو سبھی دیکھتے ہیں. ارے سنیے تو، میں نے خواب میں دیکھا کہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے عورتیں ہی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، لیڈیز ہی لیڈیز. کبھی خواب میں ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھا ہو تو کیا وہی جھوٹ ہے؟ آگے سنیے، ابھی پورا سن ہی نہیں رہے گا. میں نے خواب میں دیکھا جہاں تک میری نظر جا رہی ہے عورتیں، لیڈیز ہی لیڈیز، اور ساری عورتیں خاموش بیٹھی ہیں. بادشاہ نے کہا کیا؟ کہ ساری عورتیں خاموش بیٹھی. 2 عورتیں کہیں بیٹھ جائیں تو خاموش نہیں بیٹھ سکتی ہے، تو کہہ رہا ہے ساری عورتیں خاموش؟ اپنے نوکر سے کہا بادشاہ نے اس سے بڑا جھوٹا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اسی کو ایوان دو، اسی کو انعام دو. اس کو سب سے بڑا انعام دیا گیا. 2 عورتیں خاموش نہیں بیٹھ سکتی، ساری عورتیں. یہ کہہ رہا سب عورتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں. ابھی جلسوں میں بھی ابھی ہم آئے تو آدھے گھنٹے تک باتیں چل رہی تھی. تیری چپل کتنے کی، تیرا سوٹ کتنے کا، تیری لپسٹک کتنے کی، تیرا دوپٹہ کتنے کا، یہ سوٹ کتنے کا، کہاں سے لیا، کلیا چکرا دکان. یہ سب باتیں چلتی ہیں. عورتیں یہاں بیٹھ جائیں میں یہی چلتی ہے، تیرا سوٹ کتنے کا، تیری چپل کتنے کی. یہ سب باتیں چلتی ہیں. جلسہ تو خوش ہو جاتی ہے بیچاری، سننا تو ہے نہیں، خوش ہو جاتی ہے کہ جلسے کے بہانے کم سے کم جانے کو ملے گا. گھر سے نکل جائیں گے اور منمانی کریں گے اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کے. یہ ہوتا ہے. تو یہ 2 چیزیں ہو گئیں میرے بھائیوں. ایک چیز اور، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بدگمانی مت کرنا. دوسری چیز جاسوسی مت کرنا. اور تیسری چیز وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کوئی تم میں سے کسی کی غیبت نہ کرے. غیبت کیا ہے؟ غیبت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. سنیے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا غیبت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. پہلی غیبت، دوسری افک، تیسری بہتان. غیبت کیا ہے؟ غیبت کیا ہے؟ ہم کسی کے اندر کوئی برائی دیکھیں. سنو، غیبت کیا ہے؟ ہم کسی کے اندر کوئی برائی دیکھ لیں
اور اس برائی کو اس آدمی کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹھ کے پیچھے دوسرے لوگوں سے بیان کریں، یہ ہے غیبت۔ برائی تو ہے، شراب پیتا کوئی، ہمیں معلوم ہے شراب پیتا ہے، ہم اس کے سامنے نہیں لیکن اس کے پیٹھ کے پیچھے غیر موجودگی میں کسی دوسرے کے سامنے اس کو بیان کریں، یہ کیا ہے؟ غیبت۔ غیبت کی دوسری قسم ہوتی ہے افک۔ افک کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے دیکھا نہیں ہے شراب پیتے ہوئے، ہم نے دیکھا نہیں ہے جوا کھیلتے ہوئے، ہم نے دیکھا نہیں کسی لڑکی کو کسی لڑکے کے ساتھ بات کرتے ہوئے، لیکن ہمیں کسی نے بتایا اور ہم نے اس کی بات کو آگے بڑھا دیا بغیر تحقیق کیے ہوئے، بغیر بات کو سوچے سمجھے۔ کسی نے ہم سے کہا کہ میں نے دیکھا اور ہم نے اس کی تحقیق نہیں کی اور اس کو آگے بڑھا دیا، دیکھو فلاں کی لڑکی ایسی۔ یہ ہے افک، یہ ہے افک، بغیر تحقیق کے سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا دینا۔ اور ایک ہے بہتان، ایک ہے بہتان، یہ تیسری قسم غیبت کی بہتان۔ بہتان کیا ہے؟ آپ شراب پیتے نہیں ہیں لیکن میں یہ کہوں کہ فلاں آدمی بہت بڑا شرابی ہے۔ آپ جوا کھیلے نہیں ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں آدمی نے جوا کھیلتے ہوئے میں نے دیکھا۔ یہ ہے بہتان، الزام لگانا۔ یہ کیا ہے؟ الزام لگانا۔ میں نے کسی لڑکی کو دیکھا نہیں کسی لڑکے کے ساتھ بات کرتے ہوئے، لیکن ہم یہ کہیں کہ فلاں کی لڑکی بہت بگڑی ہوئی ہے، میں نے اس کو فلاں کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا ہے جبکہ دیکھا نہیں ہے۔ یہ ہے الزام۔ یہ تینوں چیزیں غیبت کہلاتی ہیں۔ پہلی چیز، کوئی برائی ہے لیکن ہم اس کے پیٹھ کے پیچھے کہہ رہے ہیں تو یہ بھی گناہ۔ کوئی برائی ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم لیکن ہمیں کسی نے بتایا، اس کو ہم نے بغیر تحقیق کے ہوئے آگے بڑھا دیا، یہ بھی گناہ۔ اور تیسرا، کوئی برائی ہے ہی نہیں اس کے اندر اور ہم اس کے بارے میں الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں، اس پر الزام لگا رہے ہیں، یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ۔ الزام لگانے والے کی سزا بہت سخت ہے اس میں، اور وہ کیا ہے؟ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ الزام لگانے والے کی سزا بہت بڑی ہے، 80 کوڑے۔ کسی کے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں اور آپ اس کو بدنام کر رہے ہیں۔ ہماری ماں بہن بیٹی غلط نہیں اور آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں، اور ثابت ہو جائے کہ یہ آدمی غلط الزام لگایا ہے، زنا کی توبہ غلط، اس آدمی کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، 80 کوڑے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی لڑکا اور لڑکی کو زنا کرتے ہوئے آپ نے پکڑ لیا، اس کے باوجود بھی آپ اس کی برائی نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ 4 گواہ لاؤ، 4 گواہ۔ مولانا جرجیس نے ایک لڑکے کو ایک لڑکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کپڑے اتارے ہوئے زنا کرتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سماج میں جرجیس صاحب گواہی دے رہے ہیں، اللہ کی قسم لاؤ قرآن میرے ہاتھ میں دے دو، میں قرآن اٹھا کر قسم کھا رہا ہوں کہ ان دونوں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سماج کا ذمہ دار آدمی کہے گا جرجیس صاحب کی گواہی پر اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ جرجیس صاحب، قرآن کہتا ہے کہ 4 گواہ لاؤ، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، 4 گواہ پیش کرو۔ جرجیس صاحب نے کہا میں نے اکیلے دیکھا ہے، 4 گواہ نہیں ہے۔ اب سماج کے چودھری کی ذمہ داری ہے کہ جرجیس صاحب نے اپنے آنکھوں ہی سے کیوں نہ دیکھا ہو، لیکن 4 گواہ نہیں پیش کیا۔ اب وہ چیز بہتان مانی جائے گی، الزام مانا جائے گا۔ اب لڑکے اور لڑکی کو کوڑے نہیں مارے جائیں گے بلکہ جرجیس صاحب کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، کیونکہ یہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکے۔ معمولی بات نہیں ہے کسی لڑکے اور لڑکی کی عزت کو چھالنا، دیکھنے کے باوجود چپ رہو۔ اگر 4 نہیں ہے تو چپ رہو، اگر بول دیا اور 4 گواہ پیش نہیں کر سکے، چاہے تم سچے ہی کیوں نہ ہو، تو وہی 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ 2 لوگوں نے دیکھا اور دونوں گواہی دے رہے ہیں، صاحب میں نے دیکھا ہے، لیکن 4 لاؤ، نہیں لائے تو دونوں کو 80 مارے جائیں گے۔ چاہے وہ کتنے بڑے سچے ہو، قرآن اٹھا کر قسم کھائیں پھر بھی نہیں مانی جائے گی ان کی بات۔ تحدید متعین کر دی، 4 گواہ لاؤ۔ ظاہر بات ہے نہ لڑکی 4 کے سامنے غلط کام کرے گی، نہ تم لاؤ گے، نہ ننگا کرنے کا تمہیں حق ہے، کیونکہ یہ کام تو اکیلے میں کیا جاتا ہے۔ اکیلے میں کیا وہ جانے، ان کا رب جانے تم کون ہوتے ہو۔ اگر تم نے اکیلے دیکھا تب بھی خاموش رہو،
ان کو توبہ کرنے کا موقع دو. 2 نے دیکھا تب بھی خاموش رہو, ان کو توبہ کرنے کا موقع دو. 3 نے دیکھا, 3 کی بھی نہیں مانی جائے گی. سماج کا چودھری کہہ رہا 3 نے دیکھا, لاؤ لڑکی کو, نہیں. 3 قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا, نہیں. 4 لاؤ. 3 کہہ رہے ہیں اور 4 وہ نہیں لا سکے تو ان تینوں کو 80 کوڑے مارے جائیں. ہاں, اگر 4 نے دیکھا اور 4 نے گواہی دی تب پھر لڑکے اور لڑکی کو سزا دی جائے گی. اگر وہ شادی شدہ ہے تو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا. لڑکا شادی شدہ ہے اور لڑکی کنواری تو لڑکے کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا اور لڑکی کو 100 کوڑے مار کر 1 سال کے لیے شہر سے نکال کر دوسرے شہر میں بھیجا جائے گا. لڑکی شادی شدہ ہے اور لڑکا کنوارا تو لڑکی کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا اور لڑکے کو 100 کوڑے مار کر 1 سال کے لیے شہر سے الگ کر دیا جائے گا. فرق اتنا ہے, دونوں شادی شدہ ہیں تو دونوں کو پتھروں سے مارا جائے گا. فرق کیا ہے؟ لڑکے کو کھلے عام میدان میں دوڑا کے مارا جائے گا اور لڑکی کو سینے کے برابر زمین میں گاڑ کے صرف اس کے سر پہ پتھر مار کے اس کو مارا جائے گا. یہ کوئی معمولی سزا نہیں ہے. کرتی رہتی ایکسکیوز می اور معاملہ پہنچ جاتا ہے ہوٹل تک. اگر اس کی سزا کے بارے میں سوچ لیا جائے تو روح کانپ جاتی ہے. روح پتھر, ایک پتھر پڑے گا سر پہ, وہی نانی کا دودھ یاد آ جاتا ہے, چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے. ہاں, جس کو ہم نے معمولی کام سمجھ رکھا ہے. اتنا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اور غیبت کسے کہتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور ان کی دوسری بیوی نبی اکرم کی آ گئی. دوسری بیوی آ گئی, ناٹے قد کی تھی, نام صفیہ, چھوٹے قد کی تھی. جیسے ہم لوگ جو بولتے ہیں نا 1.5 فٹ, یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی گناہ ہے. ہم خود کہہ رہے ہیں, ہمارے منہ سے خود نکل جاتا ہے, لیکن یہ بھی گناہ ہے. اس کا نام جو ہے نام لیجیے آپ. کسی کو ناٹا, لمبا, کالا, اے کلو سن, اے لمبو سن. وہ ایک مولانا ہے, ان کا نام کیا آگے لکھا جاتا ہے, حبیب الرحمن لمبو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. حضرت عائشہ نے اتنا کہا تھا. اللہ کے نبی کی دوسری بیوی آئی, ناٹے قد کی تھی. اللہ کے آپ نے کہا نٹنی آ رہی ہے, چھٹکی آ رہی ہے, چھٹکی, نٹنی, ناٹے قد کی. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ تم یہ نہیں کہہ سکتی تھی صفیہ آ رہی ہے؟ تمہیں نام معلوم تھا نا, ہاں, تو کہہ نہیں سکتی تھی صفیہ آ رہی ہے. اللہ کے رسول ناٹی ہے تو نٹنی کہہ دی. آپ نے کہا یہی تو برائی ہے, جیسی وہ ہے ویسی تم کہہ رہی ہو اس کو, اور اس کی غیر موجودگی میں کہہ رہی ہو اس کے پیٹ کے بھی نٹنی آ رہی ہے. عائشہ تمہیں معلوم ہے تم نے کون سا جملہ کہا ہے؟ تمہارے منہ سے نٹنی کا جملہ نکلا ہے, یہ اتنا کڑوا ہے, اتنا کڑوا ہے, اتنا زہریلا ہے. عائشہ تمہارے منہ سے نکلے ہوئے اس نٹنی کے جملے کو اگر سمندر میں ڈالا جائے تو اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. اتنا سا جملہ اور پورے سمندر کے پانی کو کڑوا کر رہا ہے, وہ بھی عائشہ کی زبان سے نکلا. ہم لوگ اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ کتنے لوگوں کی برائی اس کے پیٹ کے پیچھے کرتے ہیں, کتنے لوگوں کی غیبت اس کے پیٹ کے پیچھے کرتے ہیں. ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, بھوک لگی ہوئی ہے. حضرت عمر نے کہا ہے ابو بکر یہ آپ کا غلام سویا ہوا ہے, اس کو اٹھائیے اور اللہ کے رسول کے پاس بھیج دیجئے, شاید اللہ کے رسول کے گھر میں کچھ سالن, کچھ ترکاری, کچھ گوشت مل جائے, لے آئے, ہم لوگ کچھ کھا لیں کھانا. وہ سو رہا تھا ابو بکر کا غلام. حضرت ابو بکر کہتے ہیں اس کو بھیجو, ہاں آپ کا غلام ہے نا, ہاں
ارے یہ بڑا کام چور ہے، سست ہے بہت، اس کو بھیجوں گا یہ نہیں، کتنا سا جملہ کہا تھا، ارے بڑا کام چور ہے، اس کو بھیجوں گا تو ہو سکتا صبح کرنا ہے، بڑا کام چور، سست ہے، نہیں میں کسی دوسرے کو بھیجتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کسی دوسرے کو بھیجا کہ جاؤ اللہ کے نبی سے کہنا کہ ابو بکر عمر بھوکے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی سالن ہو، گوشت ہو تو وہ دے دیجئے۔ اتنے میں وحی آ گئی، اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ یہ ابو بکر نے جس کو بھیجا یہ گیا اللہ کے نبی کے پاس، کہ اللہ کے نبی ابو بکر صدیق نے اور عمر فاروق دونوں بھوکے ہیں اور کچھ سالن منگایا، اگر آپ کے پاس ہو تو دے دو۔ حضرت محمد رسول اللہ نے کہا ابو بکر کو اور عمر کو سالن کی کیا ضرورت ہے، وہ تو سالن کھا چکے ہیں، جاؤ ان سے کہہ دینا کہ تم نے تو سالن کھا لیا ہے، تمہیں سالن کی کیا ضرورت ہے۔ جس کو بھیجا تھا وہ گیا اور کہنے لگا ابو بکر سے، ابو بکر اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو سالن کی کیا ضرورت ہے، ابو بکر اور عمر یہ تو دونوں سالن کھا چکے ہیں، میں نے کہا کھایا، کہ پتہ نہیں جیسے کہا تھا ویسے میں نے کہہ دیا آپ سے۔ یہ دوڑتے ہوئے بھاگے ابو بکر صدیق، کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول میں نے کب سالن کھایا، اللہ کی قسم پوری رات ہو گئی کچھ ملا ہی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں سالن کھا لیا۔ آپ نے فرمایا جو تمہارا غلام سویا ہوا ہے، تم نے یہ کہا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ یہ بڑا سست ہے اور کام چور ہے، یہ کیا جائے گا ہم دوسرے کو بھیجتے ہیں، کہاں یہ تو کہا تھا، کہ یہی تو سالن تھا، تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھا تو لیا ہے، اب تمہیں دوسرے گوشت کی کیا ضرورت ہے۔ سست اور کام چور کہنا بھی، وہ بھی ابو بکر کے منہ سے۔ اب سوچئے ہم اور آپ کیسے لگ رہے ہیں، کہاں کھڑے ہیں، کس سماج میں جی رہے ہیں۔ بدلو، ایک انقلاب پیدا کرو، ایک انقلاب لاؤ میرے بھائیوں۔ کم سے کم 20 سال کی تقریروں کے بعد کچھ لگنا چاہیے کہ کچھ عملی میدان میں ہم آگے نکل رہے ہیں۔ بقیہ اسی قسم کی باتیں اور اصلاح معاشرے سے جڑی ہوئی باتیں انشاءاللہ 4 اور 5 فروری کو معظم پور اسٹینڈ پر آپ کے سامنے میں خطاب کروں گا۔ 1:15 بج گیا ہے، تقریر 12 بجے سے زیادہ ہونا بھی نہیں چاہیے، سردی کا ماحول ہے۔ آئیے ہم سب دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ الہ العالمین ہمیں جاسوسی سے بچا لے، ہمیں بدگمانی سے بچا لے، اور ہمیں غیبت سے بچا لے، ہم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔